السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں انسائیڈ پاکستان میں ہوں محمد ظفیر۔ عام انتخابات اور سیاسی جوڑ توڑ جاری۔ بڑی دلچسپ صورتحال ہے۔ ایک طرف آصف علی زرداری کہہ رہے ہیں کہ الیکشنز وقت پر ہوں گے، اور نہ صرف وقت پر ہوں گے بلکہ صاف اور شفاف انتخابات ہوں گے، وہ پر امید ہیں۔ دوسری طرف انہی کے صاحبزادے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کہتے ہیں کہ اگر ایسے ہی انتخابات ہونے ہیں تو جن کے نتائج پہلے سے طے شدہ ہیں تو ایسے انتخابات کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ بڑی دلچسپ صورتحال ہے۔ دونوں باپ اور بیٹا دونوں کے بیانات الگ الگ ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ یا کوئی یہ ان کی حکمت عملی ہے، سیاسی طور پہ کوئی گیم کھیلی جا رہی ہے؟ ایک طرف سے بیانات اس طرح کے آ رہے ہیں، یوں لگ رہا ہے کہ شاید پاکستان پیپلز پارٹی ان تمام تر چیزوں سے خوش ہے۔ دوسری طرف سے یا کوئی یہ آصف علی زرداری صاحب کی حکمت عملی ہے، بلاول بھٹو صاحب جارحانہ حکمت عملی اپنا رہے ہیں، اور آصف علی زرداری صاحب چیزوں کو بہتر طریقے سے ڈیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ رابطے اور جو طاقتور حلقوں کی بات ہو رہی ہے بار بار، جو ایک نیریٹیو بھی بلڈ ہو رہا ہے کہ شاید اس وقت حالات مسلم لیگ نون کی فیور میں ہیں۔ خود مسلم لیگ نون کی اور مریم اورنگزیب کہہ رہی ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہ مخالفین بھی جان چکے ہیں کہ وزیر اعظم نواز شریف ہوں گے۔ اس طرح کا تاثر دیا جا رہا ہے، اور اب دیکھنا یہ کہ یہ ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ معاملہ کیا ہے، اور کل کے جو اتحادی تھے آج کیسے ایک دوسرے کے حریف بن گئے، اور اب انتخابات ہو رہے ہیں، لیول پلینگ فیلڈ کا بلاول صاحب شکوہ کر رہے ہیں۔ تو یہ ہے کیا صورتحال؟ اس پہ بات کریں کہ ہمیں جوائن کیا ہے اخوانزادہ چٹان صاحب نے، سینئر رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے۔ اخوانزادہ صاحب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو شو میں۔ شکریہ، مہربانی۔ اخوانزادہ صاحب گفتگو آغاز ہی اس بیان سے کریں گے۔ آصف علی زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ملک میں صاف اور شفاف انتخابات ہونے جا رہے ہیں، اور وہ بڑے پر امید ہیں، اور دوسری طرف بلاول بھٹو صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ اگر نتائج پہلے سے ہی طے کرنے ہیں تو الیکشن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ کیا کوئی حکمت عملی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی؟ ایک طرف تحفظات ہیں اور دوسری طرف خوش آئند بیانات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے دونوں بیانات میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بلاول صاحب جو بات کرتے ہیں وہ ماضی کے حوالے سے کرتے ہیں۔ بلاول صاحب کہتے ہیں کہ ماضی میں کبھی ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملا ہے۔ بلاول صاحب کہتے ہیں کہ ہمیشہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کو سیاسی انجینئرنگ کے ذریعے ہرایا گیا ہے، تو وہ ماضی کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ زرداری صاحب نے جو بیان دیا ہے اس کا بیان خود تو دیکھا نہیں ہے، ٹی وی پہ ٹے کر چل رہے تھے، وہ دیکھے ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے یہ بیان کس تناظر میں دیا ہے، لیکن زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے الیکشن کمیشن سے پورا امید ہے کہ آنے والا جو الیکشن ہوگا وہ صاف اور شفاف ہوگا۔ تو امید تو ہمارا بھی ہے کہ انشاءاللہ تعالی الیکشن صاف اور شفاف ہوگا، لیکن بلاول صاحب نے جو کہا ہے انہوں نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ اگر ماضی کی طرح اس بار بھی کسی کو لاڈلے کو لایا گیا یا کسی کو کرسی پہ بٹھایا گیا تو یہ ملک کے لیے بہتر نہیں ہوگا، اور ہم اس کو برداشت بھی نہیں کریں گے۔ ہم نے جس طرح کے پہلے کے لاڈلے کو نکالا تھا اس طرح بھی انشاءاللہ تعالی اس بار بھی اگر کوئی لاڈلا لایا گیا تو ہم اس کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے، ہم اس کے ساتھ نہیں چلیں گے، ہم اس کو نکال کے باہر پھینک دیں گے پارلیمان سے۔ اخوانزادہ چٹان صاحب آپ خود ذرا ایک سیاسی طور پہ بڑے سینئر سیاستدان بھی ہیں، الیکشنز لڑتے ہیں، حلقے کی سیاست کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہو رہا ہے، کم از کم میں نے جو دیکھا ہے، سنا ہے، پڑھا ہے، کہ الیکشنز 8 فروری 2024 کو ہوں گے، کوئی 3 مہینے کا وقت بھی نہیں رہ گیا، اور معاملہ یہ ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کینڈیڈیٹ کون ہوگا، الیکشنز کس طرح ہوں گے، تیاریاں کیا ہوں گی۔ ہاں تو 6 مہینے سال پہلے الیکشن مہم چلتی تھی۔ تو یہ ساری چیزیں اگر گراؤنڈ ریالٹیز دیکھیں اور آپ عوام میں بھی جائیں، اور جو کہ آپ جاتے بھی ہیں، عام لوگوں سے پوچھیں، کسی شادی بیاہ کی تقریب میں آپ جائیں تو کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، اور تحفظات سب کے برقرار ہیں۔ اس کے باوجود کیسے امید کی جا سکتی ہے کہ 2-2.5 مہینے یا اگلے 1 مہینے کے اندر سب چیزیں اتنی اچھی ہو جائیں گی کہ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں جو نہیں ہوا وہ اگلے 2 مہینے میں ہو جائے گا اور صاف شفاف الیکشنز ہو جائیں گے؟
देखिए जी, एक तो उम्मीद जो है दुनिया उम्मीद पे कायम है। दूसरा ये कि हमने तो अपना इलेक्शन मुहिम का आगाज किया है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने KPK का दौरा शुरू किया है। हमारा 16 तारीख को एबटाबाद में कन्वेंशन हुआ, फिर 17 तारीख को मर्दान में हुआ, 18 तारीख को पिशावर में हुआ, आज नौशेरा में था। कल इंशाअल्लाह ताला दिल में हमारा वर्कर कन्वेंशन होगा, चेयरमैन आएगा। फिर चतराल में हमारा वर्कर कन्वेंशन होगा। हमने तो अपनी तैयारी शुरू की है, और जब तक शेड्यूल ऐलान नहीं होगा, जब तक इलेक्शन का शेड्यूल नहीं आ जाता है कि फलानी तारीख को कागजात जमा करवाएंगे और फलानी तारीख को जो है वो इलेक्शन होगा, तब तक इलेक्शन में वो चीजें नहीं आ सकती हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है, इस बार अदलिया भी है। हम समझते हैं कि ये जो आवाम के ऊपर डाका माजी में पड़ा है, तो इसमें निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन और अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट सारे मिलकर ये काम करते थे। अब अदालत आज़ाद है, हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि कोई अवाम के वोट पे डाका डालना इतना आसान नहीं होगा। तो हमें उम्मीद है, इस्टेब्लिशमेंट ने भी कहा है, खुद DGI SPR ने और DGI ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। उन्होंने इतराफ़ किया था कि माजी में जो कुछ हुआ है, सियासी इंजीनियरिंग किया गया है, पार्टियों को तोड़ा है, वो लाटों को लाया है, तो ये गलती हुई है और इस वजह से मुल्क को बहुत नुकसान हुआ है, और हमारे दौर में इस तरह नहीं होगा। तो हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि इस मुल्क के मसाइल का हल जो है वो इलेक्शन में है, लेकिन वही इलेक्शन जो साफ और शफाफ हो। ठीक है अखरजादा साहब, इसमें तो कोई शक नहीं, इलेक्शंस हो गए, वो फिर इस मुल्क के मसाइल हल नहीं हो सकते। इलेक्शन तो हमने 2018 में भी किया था, तो क्या 2018 के इलेक्शन से हमारे मसाइल हल हो गई या हमारे मसाइल में इजाफा हो गया? अखरजादा साहब, ये तो बात ठीक है, सियासी तौर पे इलेक्शंस तो ज़रा 90 दिन के अंदर हो जाने चाहिए थे, आइन कानून तो यही कहता, नहीं हो सके, चलें अब भी हो जाएँ। लेकिन दूसरी तरफ जब हम देखते हैं पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स भी इल्ज़ामात हैं एक दूसरे के ऊपर, ताकतवर हलकों के से कोई सपोर्ट ले रहा है, कोई सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, तो ये जो सियासी लीडरशिप है हमारी, तमाम ही पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात कर रहा हूँ, वो अपने कारकुनान, अपने वोटर्स, आवाम पे भरोसा क्यों नहीं कर रहे? वो क्यों इलेक्टेबल्स की तरफ देख रहे हैं, और क्यों इलेक्टेबल्स से भी जो बड़े हैं, जो मूवर एंड शेकर हैं ताकत के, उनके कंधों का सहारा ढूंढ रहे हैं? भाई दूसरों के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो आवाम की तरफ देख रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो नारा है कि ताकत का सरचश्मा आवाम है। हम तो यही मुतालबा कर रहे हैं कि ये हक आवाम से नहीं छीनना चाहिए। आवाम ने ये फैसला करना है कि किसको वोट देना है, और अगर हम छोड़ रास्तों से इक़्तिदार में आना चाहते भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, फिर हम शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को क्यों शहीद करते? फिर मुख्तारा में क्यों शहादत देनी थी? फिर जरदारी साहब ने 14 साल जेल में क्यों गुजारनी थी? तो हम तो इन चीज़ों पे यकीन नहीं रखते। हम तो यकीन रखते हैं अवाम पे, और हमारा मुतालबा भी यही है कि सबको इलेक्शन के एक जैसे मौके मिलने चाहिए, और आवाम को फैसला करना है कि उन्होंने किसको इक़्तिदार में लाना है, और ये फैसले जो है आवाम से नहीं छीनना चाहिए। हमारा तो यही मुतालबा है, कल भी यही था, आज भी यही है, और परसों भी यही होगा। ठीक है, दूसरी तरफ क्या देख रहे हैं आप? एक तो इलेक्शंस, और साथ ही साथ जब हम माशी तौर पे बात करें, प्रेशर है, अब तो मज़ीद, चूँकि जिस सूबे से आपका ताल्लुक़ है वहाँ पे बहुत सारे इश्यूज़ भी थे, मुतालबा भी थे, सर्दियाँ आ जाएंगी, बर्फ़बारी हो जाएगी, तो आप तो नहीं समझते कि अब ये सारे जवाब पीछे रह जाएंगे, इलेक्शंस हो जाएंगे अब? नहीं जी, इलेक्शन के रास्ते में कोई चीज़ भी रुकावट नहीं है। 2008 में और 2013 में बदतरीन दहशतगर्दी के बावजूद भी हमने इलेक्शन किया था, और इलेक्शन हुई है। रमज़ानों में भी इलेक्शन हुई है, सर्दियों में भी हुई है, गर्मियों में भी हुई है। तो इंशाअल्लाह ताला मौसम की वजह से इलेक्शन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि इलेक्शन हो जाएंगे, और पुरअमन तरीके से और बहुत अच्छी तरीके से इलेक्शन हो जाएंगे। ठीक, दूसरी तरफ इलेक्शन इस वक्त मंशूर बनाया जा रहा है। 18वीं तरमीम को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपने मंशूर का हिस्सा बनाने जा रही है। इससे पहले ये क्रेडिट आपके पास है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ज़रा 8 से 13 जब आपके पास हुकूमत थी तो बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ की आपने, और अच्छे इकदाम भी किए। बाद में सूबों के जो तहफ़्फ़ुज़ात रहे, बड़े इश्यूज़ भी रहे। अब मुस्लिम लीग नून भी
اس کے اوپر اپنے منشور میں شامل کرنے کی کوشش کر رہی ہے. تو سمجھتے ہیں کہ منشور جامع ہونا چاہیے, اچھا ہونا چاہیے تمامی پولیٹیکل پارٹیز کا, تاکہ صوبوں کو بھی خود مختاری کی جو ہم بات کر رہے ہیں وہ ملنی چاہیے, اور پھر وفاق کے ساتھ جو ایک سنک ہوتے ہیں یہ ذرا صوبے اور وفاق, پچھلے کئی سالوں سے ہم نے دیکھا کہ اس کا نقصان بھی ہوا, جہاں فائدہ ہوا تو وہاں نقصان بھی ہوا, یہ پرسیپشن بھی بلڈ ہوتا رہا. تو آپ اس پورے معاملے کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ واقعی صحیح معنوں میں پاور جو ہے وہ صوبوں کے پاس ہونی چاہیے؟ دیکھیے جی, صوبائی خود مختاری کا وعدہ چھوٹے صوبوں کے ساتھ قائد اعظم کا بھی یہ وعدہ تھا, یہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا بھی وعدہ تھا, اور یہ جو ہمارے ملک کے چھوٹے صوبے ہیں ان کا بھی یہ ہمیشہ سے مطالبہ رہا ہے کہ ہمیں صوبائی خود مختاری دے دیں. تو یہ تو اچھی بات ہے کہ ان کا جو مطالبہ تھا اس سے وفاق جو ہے وہ مضبوط ہوا. اور وفاق کیا ہے؟ وفاق راؤنڈ اباؤٹ 12 کلومیٹر اسلام آباد ہے, باقی ملک جو ہے وہ تو صوبے ہے. پاکستان تو وفاق کا نام ہے, جب آپ بلوچستان, پنجاب, سندھ, کشمیر, گلگت بلتستان اس سب کو اکٹھا کر کے تو پاکستان بنتا ہے. تو عوام تو صوبوں میں رہتے ہیں, اسلام آباد میں تو بہت تھوڑے لوگ رہتے ہیں, اور جو رہتے ہیں وہ بھی پردیسی ہیں, وہ بھی ایسے کہ عید پہ اور جو چھٹیاں ہو جاتے ہیں وہ اپنے علاقوں میں چلے جاتے ہیں. تو وفاق اتنے پیسے کا کیا کرے گا؟ پیسہ عوام کا حق ہے, یہ عوام کے ٹیکس سے آ جاتا ہے, بوٹ کے پالش سے لے کر سر کے شیمپو تک ہر چیز پہ ہمارے لوگ عوام ٹیکس دیتے ہیں, ان سے یہ پیسہ اکٹھا ہو جاتا ہے. تو یہ ان پہ لگنا چاہیے, ان کے اسکولوں پہ, ان کے ہاسپٹل پہ, ان کے سڑکوں پہ, ان کے دوسری جو چیزیں ان پہ لگنا چاہیے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ جناب خانزادہ چٹان صاحب. اس میں کوئی شک نہیں سیاسی طور پہ, اور تمام پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کو بھی سمجھنا ہوگا, دیکھنا ہوگا. اور خاص طور پہ جب ہم بات کرتے ہیں انتخابات کی, اور انتخابات کے صاف شفاف ہونے کی جب بات ہوتی ہے, تو بظاہر تو یہی لگ رہا ہے کہ الیکشن صاف شفاف ہوں گے, وقت پر بھی ہوں گے, لیکن پولیٹیکل پارٹیز گیم سکورنگ کر رہی ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ کرنے کی کوششیں کر رہی ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ اس حکمت عملی میں کامیاب کون ہوتا ہے. نواز شریف صاحب وزیر اعظم بننے کی تیاریاں کر رہے ہیں, دوسری طرف پاکستان پارٹی اپنا پرائم منسٹر لانے کی باتیں کر دی ہے. ہوگا کیا یہ ظاہر وقت ہی بتائے گا, لیکن اس پہ مزید بات بھی کریں گے, مسلم لیگ نون کا پوائنٹ آف ویو بھی شامل کریں گے, لیکن اس سے پہلے کوشش بریک.